ہمارے پاس ایک ہتھیار رکھا ہے دعا کی شکل میں، اس کا استعمال کریں، اہل فلسطین کے حق میں دعا کریں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ان کے حق میں دعا کریں، ہندوستان کے مظلوموں کے حق میں دعا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہتھیار اہل ایمان کو دے رکھا ہے، اور انبیاء علیہ السلام جب ان کے مقابل کی طاقتیں بہت، ان کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان اور انبیاء کمزور تھے، تو ایسے حالات میں انبیاء نے جو ہتھیار اپنایا وہ ہے دعا۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی تعداد صرف 313 ہے، لیکن کفار کی تعداد 1000 ہے۔ سامان، جنگ کے گھوڑے، اونٹ اور جنگ کے ہتھیار وغیرہ ان کے پاس بالکل نہ کے برابر تھے، جبکہ کفار کے پاس بہت زیادہ تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک حالات میں اللہ سے دعا مانگی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، گڑ گڑاتے ہوئے رب کائنات کے بارگاہ میں اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا وہ وعدہ پورا کرنے کا آج وقت ہے، لہٰذا اے اللہ تو تیرے وعدے کو پورا کر۔ اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی 313 کی جماعت برباد ہو جائے، ہار جائے، یہ شہید ہو جائے، تو آج کے بعد پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری اس زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ ہماری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کی۔ کیسے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میدان جنگ میں نازل کیا، اتارا، اور اتار کر صحابہ کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی۔ تو میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. معزز حاضرین، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، عد و شان، بزرگی، بڑائی اسی رب کائنات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کی خاطر، ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمقرار کرنے کی خاطر کئی کتابوں کو آسمان سے نازل کیا، کئی نبیوں کو اور رسولوں کو اس دنیا میں ہماری طرف مبعوث کیا، جن میں آخری نبی میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو اس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، حالات دنیا کے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، کئی دنوں سے ان حالات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم تک خبریں پہنچ رہی ہیں، بالخصوص عالم اسلام میں فلسطین اور اسرائیل وغیرہ کی جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، اسرائیل کی طرف سے جو فلسطین پر ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اچھی طرح سے واقفیت ہم اس سے رکھتے ہیں۔
اسی تناظر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ معزز حاضرین، اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے ڈرا کر، دشمن کا ڈر تمہارے دل میں ڈال کر، بھوک کے ذریعے سے، مالوں میں اور جانوں میں کمی کر کے، مالی اور جانی نقصان پہنچا کر، الغرض مختلف طریقوں سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ لیکن ان آزمائش میں جو صبر کرتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیجئے، اور خوشخبری یہ خیر کی ہوتی ہے، جنت کی خوشخبری ہوتی ہے، رب کے رحمت اور رب کی مغفرت کی خوشخبری ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل فیبتلى الرجل على حسب دینه، سب سے زیادہ اگر کسی کی زندگی میں آزمائشیں آئی، تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، تو وہ انبیاء کی زندگی میں تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا وہ انبیاء تھے۔ پھر اس کے بعد جو دین میں جتنے مضبوط ہوتے ہیں، جتنے قوی ہوتے ہیں، جتنے مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں، ان کو ان کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہیں۔ اس دنیا میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور تاریخ اہل ایمان بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں مومن آزمائش کا شکار رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فرعون جو وقت کا سب سے بڑا طاغوت، سرکش اور ظالم و جابر بادشاہ تھا، جو یہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا مصر کی بادشاہیت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا یہ نہریں میری سلطنت کے نیچے نہیں بہتی؟ کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ جو یہ کہتا انا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، دنیا کا سب سے بڑا ظالم جابر اگر کوئی بادشاہ تھا تو وہ فرعون تھا، جو بنی اسرائیل کے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اور اہل ایمان پر اس نے کئی طرح کے ظلم کیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والوں کو اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا مارا کہ وہ پریشان ہو گئے۔ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم والوں کو قتل کرنے کی سازش بھی کیا، اور اس کے لیے کوشش بھی کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو فرعون سے نجات دیا، یہی قوم ایک زمانہ ایسا آیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کا سبب بنی، ان کو مارے، ان کو ستائے، ان کے ساتھیوں اور حواریوں کو قتل کیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کیے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے زندہ اٹھا لیا، اور وہ آخری زمانے میں پھر رونما ہوں گے، قرب قیامت کے قریب وہ پھر سے اس دنیا میں آئیں گے۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت توحید کو عام کرنے کی کوشش کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، تو لوگوں نے آپ کو خوب ستایا، خوب مارا، اور آپ کے صحابہ کو شہید تک بھی کیا۔ شعب ابی طالب میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور 3 سال تک تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماجی بائیکاٹ کا شکار رہے، اور شعب ابی طالب میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔
اور وہاں کی سختیاں بڑی بہت سخت تھی، وہاں لوگ ان سے قطع تعلقی کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، ہم درخت کے پتے کھا کر جب ہم قضائے حاجت کرتے تو بکریوں کی طرح مینگنیاں نکلتی۔ اتنی بری حالت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی۔ الغرض اہل ایمان کی آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میرے بندے میرے دین کو پہچانیں گے، مجھے اور میرے رسول کو پہچانیں گے اور ان کی اتباع کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہنے والے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ نہیں دیتا، اللہ ان کو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور کامیابی عطا کی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، ڈبا کے اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جب ظلم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا اور جو ظالم تھے انہی کو سولی پر چڑھایا گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سخت آزمائشیں آنے کے باوجود بھی آج دیکھو دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، اسلام کتنا پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیسے سربلندی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کیسی کامیابی اور صحابہ کو کیسی کامیابی عطا کیا ہے، ہم آج اچھی طرح سے دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للتقوی۔ اس آیت پہ غور کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے قوم والوں پر فرعون سخت ظلم کر رہا ہے اور فرعون کے ظلم زیادہ ہو گئے تو تسلی دیتے ہوئے کہا، استعینوا باللہ واصبروا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، صبر کرو۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے وارث بناتا ہے، یہاں جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے آباد کرتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخری میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ موسیٰ کی نصیحت میں آخری بات یہ تھی کہ آخرکار کامیابی، نصرت اور غلبہ وہ صرف متقیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، متقی ہی آخر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھے ہوں گے کہ جتنے بھی ایسے واقعات پیش آئے آخرکار اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل تقوی کو کامیابی عطا فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کے زمانے میں خلیفہ مأمون کے وقت میں ایک فتنہ رونما ہوا، فتنہ خلق قرآن کے نام سے۔ دیکھتے دیکھتے یہ فتنہ اتنا پھیل گیا کہ سارے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، کوئی اس فتنے کے خلاف آواز اٹھانے والا تک نہ تھا، سارے لوگ خاموش ہو گئے ظالم بادشاہوں کے، ظالم حاکموں کے ڈر سے۔ مأمون نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ڈٹ کر کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اور دلیل دیتے ہوئے انہوں نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے، آپ کی پناہ طلب کرے تو آپ ان کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اللہ کا کلام کہا، لہٰذا میں یہ مانتا ہوں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لیکن حاکم اور ظالم بادشاہوں نے نہ مانی ان کی بات، اور مسلسل تقریباً 15 سال تک آزمائش کے شکار ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تقریباً 4 بادشاہوں کے زمانے آئے، مأمون، معتصم، متوکل اور واثق باللہ، یہ 4 حاکم آئے۔ ان 4 حاکموں کے زمانوں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ
آزمائش کا شکار رہے، آپ کو خوب مارا گیا، خوب ستایا گیا، اور یہاں تک بھی اتنا زخم کیا گیا کہ آپ کو آپریشن تک کرنا پڑا، اور آپ کو مسلسل کئی سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی لگی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھو۔ جن بادشاہوں نے آپ کو ستایا، انہی کے خاندان کا جو بادشاہ واثق باللہ تھا، جس کے زمانے میں بھی امام احمد رحمہ اللہ خوب ستائے گئے اور آزمائشوں سے دوچار ہوئے، آخری زمانے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے امام احمد کی بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ آپ کی بات کو قبول کیا، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی تقریم کرتے ہوئے آپ کو قید خانوں سے رہا کر دیا گیا، اور آج بھی ان کا نام یاد کیا جاتا ہے، ان کی کوششیں یاد کی جاتی ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو آزماتا ہے تو انہی کامیابی بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی نصرت بھی اپنی طرف سے عطا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، لیکن جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ جب خباب بن الارت رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی، اللہ کے نبی، کفار و مشرکین کی ظلم و صعوبتیں زیادہ ہو چکے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت سن کر خوب غصہ ہوتے ہیں، اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں، کیا اتنی سی مصیبتوں پہ آپ ہار گئے؟ کیا اتنی سی مصیبتوں پہ آپ پریشان ہو گئے؟ تم سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان میں سے کسی کو گڑھا کھود کر اس میں رکھا جاتا اور اس کو سر سے پیر تک آرے سے 2 ٹکڑے کیے جاتے، اس کو چیر کے 2 ٹکڑے کیا جاتے، لیکن پھر بھی وہ دین پر قائم رہے۔ تم سے پہلے لوگوں کو ایسی حالتیں بھی آئیں کہ لوہے کی کنگیاں لے کر ان کے جسموں کو نوچا جاتا اور ہڈیوں تک وہ کنگیاں پہنچ جاتی، گوشت کے اندر سے اترتے ہوئے ہڈیوں تک پہنچ جاتی، لیکن پھر بھی وہ دین پر ثابت قدم رہے، اور آپ ہو کہ اتنی سی بات پہ آ کے شکایت کر رہے ہو۔ تو معزز حاضرین، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کب مدد کرے گا، کن حالات میں مدد کرے گا، کب اللہ تعالیٰ مدد کرنا ہے، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی نصرت ضرور شامل حال ہوگی، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یہ جو کامیابی صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، کامیابی کسی اور کی طرف سے نہیں آتی، جو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ان 2 جملوں پہ آپ غور کرو۔ اللہ کہتا ہے اللہ عزیز ہے، غالب ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اللہ کو مغلوب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مغلوب ذات نہیں ہے کہ بھئی آپ کو کامیابی نہ دے، اللہ کامیابی دیتا ہے، لیکن کب دے گا؟ الحکیم، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کی حکمت جب تقاضا کرتی ہے، اللہ کی حکمت جب مطالبہ کرتی ہے، یا اللہ کی حکمت، اللہ اپنی حکمت کے مطابق لوگوں کو، اہل ایمان کو کامیابی عطا کرتا ہے، لیکن اللہ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارا آقا ہے، اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ کسی کو مدد کرنا چاہے، اللہ اگر کسی کو مدد دے دے، اس کو غالب کرنے والا، اس کو مغلوب کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہار دینا چاہے، کسی کو ہرانا چاہے، کسی کو مغلوب کرنا چاہے، کون سی وہ ذات ہے جو اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کو کامیابی دلا سکے؟ تو معزز حاضرین، حالات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات سے ڈر جانا نہیں چاہیے، حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں یہ بہت خطرناک واقعہ اور بہت خطرناک ظلم اہل اسلام پر آیا۔ خلافت عباسیہ میں جب
اس وقت کا مستعصم باللہ حاکم تھا. اس وقت تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا. یہ تاتاری جنگجو قوم تھی، جنگ کی جو ساز و سامان سے بھری ہوئی اور دشمنوں کو مغلوب کرنے کے سارے حربے جاننے والی یہ قوم طاقتور قوم تھی. انہوں نے اہل اسلام پر حملہ کیا اور ان کو خوب مارا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی کچھ دنوں کے لیے سرخ ہو گیا لوگوں کے خون سے. گلیوں میں لاشیں بے یار و مددگار پڑی، کوئی ان لاشوں کو دفنانے والے تک نہ تھے. بدبو اور تعفن کی وجہ سے لوگ بیمار ہو گئے. اسلامی سرمایہ، اسلامی لائبریریوں کو جلایا گیا اور کتابوں کو لا کر دریائے دجلہ میں بہایا گیا. حالات اتنے کمزور اور اتنے خطرناک تھے کہ دریائے دجلہ کا پانی ہماری کتابوں کی، ہمارے لٹریچر کی سیاہی سے کالا ہو گیا. اتنا ظلم تاتاریوں نے کیا اور کیا ہوا نتیجہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے کے بعد انہی کو اہل اسلام بنا دیا، انہی کو اسلام کی توفیق دے دی. جو ظالم اسلام اور مسلمانوں کو قتل عام کیے اور مسلمانوں کو قتل کیے، وہی لوگ ایک زمانہ ایسا آیا کہ مسلمان بن گئے اور دین کے حامی بن گئے. تو معزز حاضرین، حالات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرور بضرور مدد کرے گا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں، سب کو چاہیے اللہ کی مدد، لیکن مدد حاصل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو، اپنی نصرت کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، ایمان سے مشروط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مدد کا ذکر کیا وہاں پر ایمان کا ذکر کیا. اللہ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. دیکھو، مومنوں کی مدد کرنے کا ذکر اللہ نے کیا، کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان والو ہوگے تو یقیناً تم سر بلند ہوگے، تم کامیاب ہوگے، تم زمین میں تمہاری سلطنت پھر سے قائم ہوگی. اللہ کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور بضرور ہمارے رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد کریں گے فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ ہم ہمارے رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد کریں گے. ان تینوں آیتوں پہ آپ غور کرو. اللہ نے ایمان کو شرط قرار دیا مدد کے لیے، لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اہل اسلام کا حال کیا ہے؟ دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں، ان لوگوں کے کیا حال ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں میں اکثر لوگ اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ وہ مشرک بھی ہیں. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں نازل کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ آیت آج کے اکثر مسلمانوں پر صادق آتی ہے، اکثر مسلمانوں پر یہ آیت فٹ ہو رہی ہے. دنیا میں اکثریت مسلمانوں میں شرک کرنے والوں کی ہے، دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت مزار پرست اور قبر پرست اور غیر اللہ پرست ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے یہ جھکنے والے، سجدہ کرنے والے اور غیروں کو اللہ کا درجہ دینے والے آج ہمارے مسلمان ہیں. تو سوچو مدد کیسے آئے گی؟ کیا ہم حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں؟ کیا ہم حقیقی معنوں میں مومن ہیں؟ ہم کو کہا جاتا ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے، لیکن پہنتے ہیں. ہم کو بتایا جاتا ہے کہ قبروں کے پاس جانا، سجدے کرنا، نظر و نیاز ماننا، چادریں چڑھانا، مدد طلب کرنا، دعا مانگنا شرک ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں. ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ماہ سفر منحوس نہیں ہے، ماہ سفر
دوسرے مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے، لیکن پھر بھی شادیاں نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، شرکیہ کام کرتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 11ویں 12ویں یا دیگر چیزیں جو بھی شرک و بدعات ہیں یہ غلط ہیں، پھر بھی کرتے ہیں. ہمیں جب بتایا جاتا ہے کہ واستو وغیرہ کے حساب سے گھر بنانا یہ مشرکوں کا کام ہے، لیکن پھر بھی بناتے. جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مدد مانگو، لیکن پھر بھی غیر اللہ کے سامنے جاتے ہیں، مدد بھی مانگتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور صرف ہمارے علاقے کی بات نہیں بول رہا ہوں، بلکہ پورے عالم اسلام کی یہی حالت ہے. دنیا میں اکثریت ہمارے مسلمانوں میں شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. اب سوچو، ہم کیا حقیقی معنوں میں مومن ہیں؟ کیا ہم حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں؟ اب اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو بہرحال معزز حاضرین، ہم اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے پاک کریں، شرک کی آمیزش سے اپنے ایمان کو کلین کریں. اور اسی طرح دوسری چیز ہے، اگر ہم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ عمل کریں. ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آیت پہ غور کرو، اللہ نے کہا جو ایمان والے ہیں، ایمان کے ساتھ عمل کرتے ہیں. کون سا عمل؟ عمل صالح. ان سے اللہ وعدہ کر رہا ہے. کیا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. 3 وعدے اللہ کر رہا ہے اس آیت میں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو زمین کی بادشاہیت، زمین کی حکومت عطا کی تھی، ویسے ہم ایسے اہل ایمان کو بھی ہم حکومت و سلطنت ہم عطا کریں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. دوسری بات، دوسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا کہ جو دین اللہ نے تمہارے لیے راضی کیا، یا جس دین سے اللہ تمہارے لیے راضی ہوا، اس دین کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جمع دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. تیسری بات دیکھو، اور ان کی ڈر کی حیات کو، ڈر کی حالت کو اللہ تعالیٰ بدل کر امن و امان میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ڈر کو، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے گا. 3 وعدے اللہ کر رہا ہے. یہ 3 وعدے حالات کے اعتبار سے بالکل سخت ضرورت ہے. حالات مسلمانوں کے لیے ان 3 چیزوں کا تقاضا کر رہی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ایمان بھی چاہیے اور عمل صالح بھی چاہیے، دونوں چاہیے، تب ہم آپ کی اس وعدے کو پورا کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں زمین میں سر بلندی اور حکومت عطا کرے گا، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے، اور یہ ضروری ہے اور یہ مشروط ہے. پھر اللہ نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اس جملے پہ بھی غور کرو. اللہ کہہ رہا ہے کیوں دیں گے ہم حکومت، سلطنت کیوں دیں گے؟ تاکہ لوگ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. حکومت دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. لیکن اگر اللہ ہم کو حکومت دے دیا، ہمیں سر بلندی عطا کیا، پھر ہم شرک کرنے لگے، پھر ہم شرک کے دلدل میں پھنس گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی حالات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی حالات آئیں گے. آج فلسطین میں ہے، تو ایک زمانہ تھا جب افغانستان کے حالات تھے، جب عراق میں یہ حالات تھے، جب لیبیا میں یہ حالات تھے، جب شام میں یہ حالات تھے. حالات بدل رہے ہیں، ملک بدل رہے ہیں، اور کوئی بعید بات نہیں ہے کہ یہ حالات ہمارے ملک تک بھی پہنچ جائے، ہم بھی ان آزمائشوں کے لپیٹ میں آ جائیں، ہم بھی اس طرح کے ظلم و استبداد کے شکار بن جائیں. وقت سے پہلے ہمیں سدھر جانا چاہیے، وقت سے پہلے ہمیں سنبھل جانا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفہم. یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ضرور بضرور کرے گا، ان کے کمزوروں کے ذریعے سے بھی اللہ اس امت کی مدد کرے گا. کیسے؟ بدعوتہم، ان کی دعاؤں کے ذریعے سے، وصلاتہم، ان کی نمازوں کے ذریعے سے، واخلاصہم، اور ان کے اخلاص کے ذریعے سے. دیکھیے، نماز پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ بندگی کرنا ہے. آج ہم میں سے اکثر لوگ دین سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اللہ کی بندگی سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں. آج ہم مسلمانوں کو کہاں فکر ہے کہ نماز پڑھنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے؟ جمعہ تک بھی فکر نہیں کرتے.
اتنی بری حالت، اتنی بدترین حالت ہم مسلمانوں کی ہو چکی، بلکہ بسا اوقات تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض نوجوان جمعہ تک بھی نہیں پڑھتے، اتنے گھٹیا ہیں یہ لوگ کہ جمعہ تک بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مسجدیں ویران ہیں، عمل صالح سے دور ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں پہ گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہمارے عمل سے، ہماری نمازوں سے، ہماری دعاؤں سے اور ہمارے اخلاص سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا۔ لہٰذا ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کو ماننے والوں کی مدد کرنا، دین کو پھیلانا، دین کے لیے کھڑے ہونا، دین کی نشر و اشاعت میں کام لینا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنا، اسلام کی وقتاً فوقتاً اپنے مال سے، اپنی جان سے اور اپنی طاقت سے، اپنی دعوت سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیتوں سے جو اللہ نے ہم کو دے رکھی ہیں اس کے ذریعے سے دین کی مدد کرنا، دین کے نشر و اشاعت میں کام کرنا اور دین کو پھیلانے میں ہم سے جو بن پڑے وہ کرنا۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم اللہ تعالی بنائے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے یہ ہے کہ آج ہم مسلمان دنیا پرستی میں اس قدر مبتلا ہیں، خود غرضی میں اس قدر مبتلا ہیں، خود غرضی ہمارے اندر اتنی زیادہ آ گئی ہے، دنیا طلبی اتنی زیادہ آ گئی ہے، دین کی کسی کو فکر نہیں، دین کو پھیلانے کی فکر نہیں، دین کی مدد کرنے کی فکر نہیں، دعوت دین کی فکر نہیں، اور اتنی بخیلی، اتنی کنجوسی، اتنی حرص اور لالچ و طمع کہ ہم اللہ کے راستے میں ایک روپیہ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ ایسی حالات آج ہم مسلمانوں کے بن چکے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اس کا الٹا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کو چھوڑ دو گے، اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے دین کی مدد کرنے میں ہم سے جو ہو سکے وہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں دعا کرنے کی آج کے ان حالات میں سخت ضرورت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، دنیا کی طاقتیں ہم سے طاقتور ہیں اور وہ لوگ ہم سے زیادہ ہتھیار کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ آگے ہیں، لیکن پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اللہ کے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ پوری دنیا کی یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں اللہ کے سامنے پیر کے طول کے برابر بھی نہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ اگر اللہ مدد کرنا چاہے تو ان کی کیا مجال کہ یہ اہل ایمان کو تکلیف دیں یا اہل ایمان پر ظلم کریں۔ ایسے حالات میں اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر، جو ہر نماز میں، ہر اذان میں ہم سنتے اور کہتے ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ساری حکومتوں سے، ساری طاقتوں سے، سارے مالداروں سے سب سے زیادہ بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے، مومنوں کو اللہ کی ذات پہ ایمان لانا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ ان کمزور اور نازک حالات میں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم سے کچھ مدد ہو سکے کریں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک ہتھیار رکھا ہے دعا کی شکل میں، اس کا استعمال کریں۔ اہل فلسطین کے حق میں دعا کریں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ان کے حق میں دعا کریں، ہندوستان کے مظلوموں کے حق میں دعا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہتھیار اہل ایمان کو دے رکھا ہے، اور انبیاء علیہم السلام جب ان کے مقابل کی طاقتیں بہت، ان کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان اور انبیاء کمزور تھے، تو ایسے حالات میں انبیاء نے جو ہتھیار اپنایا وہ ہے دعا۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی تعداد صرف 313 ہے، لیکن کفار کی تعداد 1000 ہے۔ سامان، جنگ کے گھوڑے، اونٹ اور جنگ کے ہتھیار وغیرہ ان کے پاس بالکل نہ کے برابر تھے، جبکہ کفار کے پاس بہت زیادہ تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک حالات میں اللہ سے دعا مانگی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، گڑ گڑاتے ہوئے رب کائنات کے بارگاہ میں اللہ کے رسول نے دعا مانگی۔
اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا وہ وعدہ پورا کرنے کا آج وقت ہے، لہٰذا اے اللہ تو تیرے وعدے کو پورا کر۔ اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی 313 کی جماعت برباد ہو جائے، ہار جائے، یہ شہید ہو جائے تو آج کے بعد پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے اس زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ ہماری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کی، کیسے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میدان جنگ میں نازل کیا، اتارا، اور اتار کر صحابہ کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی۔ تو میرے حال معزز حاضرین، حالات سخت سے سخت ہیں اور سخت سے سخت ہوتے رہتے ہیں اور حالات بدلتے رہتے ہیں۔ حالات بدلنا یا حالات جو بھی ہو یہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، اللہ کے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہمیں ان حالات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھیجے تو اس وقت نصیحت کرتے ہوئے کہا ان کو لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اے میرے بچوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ جو کافر ہیں، مایوسی کفر ہے، مایوسی اللہ کے ذات سے نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، توکل کریں، اور ایسا ایمان لائیں جو ایمان شرک سے پاک ہو، شرک کی آمیزش، شرک کی غلاظت، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو۔ ایسا ایمان آج ہم اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور مسجدوں کو آباد کرو، نمازیں پڑھو، رب کی بندگی کرو، خیر کے کام کرو، گناہوں کے کاموں سے بچو اور سدھر جاؤ وقت سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حالات ہم تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اے اللہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، اے اللہ تو مدد فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم مغلوب ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کی، ہمارے ایمان کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ تو اہل فلسطین کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو، جابروں کو، سرکشوں کو تو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتوں کو اے اللہ تو مغلوب کر دے اور ان کو ایسی شکست عطا فرما جو آنے والے زمانوں کے لیے عبرت کا سبب بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وعز وجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام.